بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرنیلوں پہ تنقید کر دو تو فوراً ملک دشمنی کے فتوے لگا دیتے ہیں، تھوڑا سا ان کی پالیسیز کے اوپر اعتراض کر دو تو کہتے ہیں جی یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ بھارت سے فنڈنگ لے رہا ہے۔ یہ سب پر الزام لگ چکا ہے اس ملک میں جو تنقید کرتے ہیں کمپنی کے اوپر۔ لیکن جرنیلوں کو کبھی گلگت بلتستان جیسے حساس علاقے میں، آزاد کشمیر جیسے حساس علاقے میں الیکشن چوری کرتے ہوئے کبھی کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہوا، کبھی یہ ملک دشمنی محسوس نہیں ہوئی۔ مارا ماری کی جا رہی ہے، الیکشن کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ملک دشمنی نہیں ہے۔ امیجن اگر بھارت یہ کر رہا ہوتا تو پوری دنیا میں کیسا شور پڑتا۔ مقبوضہ کشمیر میں ایسا نہیں ہوتا جیسے الیکشن یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کروانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سودا ہو چکا ہے، بھارت مقبوضہ کشمیر اپنے پاس رکھے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پاکستان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا مالک بن بیٹھا ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس لیے نہ بھارت اعتراض کرے گا۔ یہ جو مناظر نظر آ رہے ہیں، ورنہ مناظر بڑے خطرناک ہیں۔ جنید اکبر صاحب کو گرفتار کرنے کی پولیس۔ جنید اکبر کو گرفتار کیا گیا گلگت بلتستان پولیس کی طرف سے، اور کہا گیا جی آپ کے پاس NOC نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، اس کے باوجود کہ ان کو انتخابی نشان نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن میں موجود نہیں ہے، صرف ان کے کچھ امیدوار موجود ہیں جو شاید علیحدہ آزاد نشانوں پہ لڑیں گے۔ اس کے باوجود کیمپین کی اجازت نہیں ہے کہ کہیں کیمپین ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ امیدوار کون سے ہیں، تو انہیں ووٹ نہ پڑ جائے اور پھر ہمیں فارم 47 بنانے پڑیں گے۔ بائی دا وے، آگے بات کرنے سے پہلے یہ گلگت بلتستان کی عوام کا بڑا امتحان ہے۔ ہم پنجابی تو بے شرم ہیں، بزدل ہیں، ہم اپنے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کر سکے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کر لیا، ان کی حکومت بن گئی۔ پنجاب کے لوگ نہیں کر سکے تحفظ، سندھ کے لوگ بھی نہیں کر سکے تحفظ، یہاں تک کہ بلوچستان کے لوگ بھی تحفظ نہیں کر سکے مینڈیٹ کا۔ لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کیا، کر کے دکھایا۔ اب ایسا ہی کام گلگت بلتستان اور پھر آزاد کشمیر، جب یہاں ان علاقوں میں الیکشن ہوں گے، لوگوں کو خود اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ بہت اہم ہے۔ لیکن میرا سوال جرنیلوں سے کہ اگر 4 سال کے اس بدترین ظلم، جبر، فسطائیت، تم نے کاروبار توڑے، گھر توڑے، ہر چیز برباد کی، لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے، نہ بوڑھا دیکھا نہ بچہ دیکھا، پارٹی کا لیڈر 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، کون سا غلیظ ترین الزام ہے جو اس میں نہیں لگایا؟ عدت جیسے، زنا جیسے گھٹیا کیس بنائے، ڈرگ کا الزام لگایا۔ اگر اس کے باوجود بھی 4 سال بعد تمہیں انتخابی نشان چھیننا پڑ رہا ہے، اگر اس کے باوجود 4 سال بعد بھی تم لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے قابل نہیں ہو، تو خدارا اڈیالہ جیل کا رستہ اب بھی کھلا ہوا ہے، وہاں جاؤ، پاؤں پکڑ لو، اب بھی رستہ وہی ہے، آج سے سال بعد بھی رستہ وہی ہوگا، 10 سال بعد بھی رستہ وہی ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اب اللہ کی طرف سے آئی ہو تو وہ رستہ کہیں بند ہی نہ ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ رستہ بند ہو گیا تو واپسی کے سارے رستے بند ہو جائیں گے، یہ میں جرنیلوں کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ تو تھوڑی سی لوکل پالیٹکس کی میں نے بات کرنی تھی۔ میرے پاکستانی آرمی پالیٹکس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور ٹرمپ نے ٹوٹل سرنڈر کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم ٹرمپ کی یہ جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے، یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹرمپ اس میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران لازمی اگری کرے کہ وہ کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، جو ابنائے ہرموز ہے وہ فوری طور پہ کھل جائے گی، لازمی کھل جائے، کسی قسم کا کوئی ٹول وصول نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کی شپنگ ٹریفک کے لیے۔ مزید وہ کہتا ہے کہ ساری جو مائنز بچھی ہوئی ہیں پانی میں وہ نکالی جائیں گی، ایران ان کو نکالے گا۔ ہم نے بہت ساری نکالی ہیں اپنی مشینوں کے ذریعے، لیکن باقی ایران کو نکالنی پڑیں گی۔ اور وہ آگے کہتا ہے کہ ایران will complete the immediate removal and or detonation of any mines that are left, which will not be many. Ships caught in the strait due to our amazing and unprecedented naval blockade, which will now be lifted. Many may start the process of heading home. So, ہم نے جو بلاکیڈ لگایا ہوا ہے اپنائے ہرموز کے، وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور سب لوگ گھر واپس آنے کی تیاری کریں۔ Say hello to your wives, husbands, parents and families from me. تو جو بھی امریکی فوجی، وہ عورتیں ہیں، مرد ہیں، جو بھی آئے ہوئے ہیں، وہ واپس آنے کی اب تیاری کریں اور اپنے گھر والوں کو ہیلو بولیں۔ مزید لکھتا ہے آگے
The enriched material, sometimes referred to as nuclear dust, which is buried deep underground with virtually collapsed mountains caused by our powerful B-2 bomber attack 11 months ago, sitting on top of it, will be unearthed by the United States, which it is agreed is the only country along with China with the mechanical capability of doing so. In close coordination and conjunction with the Islamic Republic of Iran plus the International Atomic Energy Agency, and destroyed. No money will be exchanged until further notice. Other items of far less importance have been agreed to. I will be meeting now in the Situation Room to make a final determination. So सवाए ईरान को पैसा देने के कि ईरान को भी कोई पैसा नहीं दिया जाएगा जो ईरान अपने पैसे मांग रहा है, बाकी सारी चीज़ें मान ली गई हैं ईरान की सारी बातें ट्रम्प कहता है हमने मान ली हैं, बस अपना हरमुज़ ईरान खोल दे और एटमी हथियार ना बनाए। और मैंने वही आपको बताया था कि ईरान खुद क्यों देगा न्यूक्लियर मवाद। और ईरान को कहना चाहिए कि भाई आपने धमाके किए थे, हमारा सारा आमिर कल की वीडियोस देख लें कि जी हमारा सारा मवाद तो माउंटेन्स के नीचे दब गया आपके हमलों की वजह से। अब ट्रम्प एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं, यानी ईरान ने यही बयानिया दिया है। कॉमन सेंस है ना, ये कॉमन सेंस का बयानिया है कि क्यों आप उठा के अपने मवाद उनके हवाले करें। आप कहें जी वो दबा हुआ है नीचे, निकाल लो, वो तो तबाह बर्बाद कर दिया आपने सारा। और इस तरह मजीद वक्त गेन कर लेगा ईरान। बाकी आगे ज़ाहिर है कि जो जिस तरह होना है वो देखा जाएगा। अगर ईरान को पैसे मिल जाते हैं, ये ईरान के लिए लेवरेज का काम करेगा। जो न्यूक्लियर डस्ट इसे ट्रम्प कहता है, ये ईरान के लिए लेवरेज का काम करेगा। इस दौरान ईरान अपने लिए सैंक्शन रिलीफ भी ले सकेगा, अपने पैसे भी निकलवाने में कामयाब हो जाएगा। और इस दौरान वो लगे रहेंगे, एक्सकेवेशन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये 2 दिन का काम नहीं होगा, हो सकता है महीने लग जाएंगे सारा काम करने में। और ज़ाहिर है कि सारे मामला तय होने में भी बड़ा वक्त लगेगा। अब एक तरफ तो ये चल रही हैं डेवलपमेंट्स, और एक तरफ ये डेवलपमेंट आ गई है मेरे पाकिस्तानियों। इसाक डार की अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। मार्को रूबियो क्या कहता है? वो कहता है मेट विद इसाक डार and thanked him for the role Pakistan continues to play in advancing peace in the Middle East. We agreed upon the importance of working together to further strengthen a meaningful partnership for better security and more prosperity for our two nations. So इसाक डार से मुलाकात हुई है, शुक्रिया अदा किया है इसाक डार का यानी पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए। और इसकी ज़रूरत पर जोर दिया है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के मफादात के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जब मोहसिन नकवी ईरान भागा भागा जाता है तो इधर से भी थोड़ी सी टांग ऊपर रखनी थी ना, तो इसाक डार अमेरिका पहुंच जाता है और वहाँ उसकी मार्को रूबियो से मुलाकात होती है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, एक तरफ ट्रम्प कह रहा है कि बाकी सारे मामला तय हो गए हैं, एक तरफ ईरान के स्पीकर बाकिर कालीबाफ वो क्या कहते हैं, मैं जरा पढ़ता हूँ। वो कहते हैं वी सीज कंसेशंस नॉट थ्रू डायलॉग बट विद मिसाइल्स इन नेगोशिएशंस वी मेरली मेक देम अंडरस्टैंड। ईरान ने जीत का ऐलान किया है। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कहते हैं कि हमने ये जो रियायतें ली हैं ये बातचीत के जरिए नहीं ली, हमने अपने मिसाइलों के जोर पे ये ली हैं। जो बातचीत है वो तो सिर्फ इनको समझाने के लिए है कि हमने क्या करना है और क्या लेना चाहते हैं, लेकिन लिया हमने मिसाइलों के जोर पर है। वी हैव नो ट्रस्ट इन गारंटीज और वर्ड्स, ओनली एक्शंस आर द मेजर्स, नो एक्शन विल बी टेकन बिफोर द अदर साइड एक्ट्स। हमें किसी की गारंटी पे, यानी पाकिस्तान गारंटी दे, कोई तीसरा चौथा मुल्क दे, अमेरिका पे तो वैसे ही एतबार नहीं, हमें किसी की गारंटी पे एतबार नहीं है। जब तक सब अमल नहीं हो जाएगा, यानी अमेरिका ब्लॉकेड खत्म नहीं करेगा, अपनी फौजों को यहाँ से निकालेगा नहीं, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। तो पहले अमेरिका ब्लॉकेड खत्म करेगा, जो कि ट्रंप ने सरेंडर कर दिया कि जी हमारे फौजी वापसी की तैयारी करें, अपनी फैमिली को हेलो बोलें, यानी ट्रंप ने सरेंडर किया है। यहाँ पे ईरान ने अपना हरमुज़ पहले नहीं खोला, पहले ट्रंप कह रहा है मैं ब्लॉकेड खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद तुम अपना हरमुज़ खोल दो। ईरान को ये करना पड़ेगा। वो भी ये कह रहे हैं कि अब तुम एक्शन लोगे तो हम यकीन करेंगे तुम्हारी बात पे, हम ऐसे तुम्हारी सुखी बातों पे यकीन नहीं करने वाले। The winner of any agreement is the one who is better prepared for war from the day after. ईरान अच्छी तरह जानता है कि इस खित्ते में उसने अपनी चौधराहट कायम कर ली है और आने वाले किसी भी खतरे के लिए उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है। और अमेरिका ये जानता है कि ईरान को 2-4 दिन में या 2-4 महीनों में भी ख़त्म करना आसान नहीं है। ईरान बहुत बड़ा है और ईरान में अपनी फौजें उतारते हैं तो इतने दुश्वार गुजार इलाके हैं कि अफगानिस्तान में जो उनको एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका है उसकी वजह से वो ईरान में उतरने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। तो इसका मतलब ये है कि ईरान एक लिहाज से अपनी जीत की अनाउंसमेंट कर रहा है कि ट्रंप ने यूनिलैटरली ही जो ब्लॉकेड सो कॉल्ड लगाया हुआ था वो खोलने का ऐलान कर दिया है, ना सिर्फ बल्कि आगे से ईरान की मिन्नत कर रहा है कि अब आप भी ज़रा करें ना, ज़रा करम करें, थोड़ा सा थोड़ी सी मेहरबानी फरमा दें, आप भी ज़रा खोल दें अपना हरमुज़ को। लेकिन ईरान ये कहता है कि अपना हरमुज़ का फैसला कोई तीसरा मुल्क नहीं करेगा, ओमान और ईरान मिल के करेंगे। एक तरफ ओमान को धमकी दी जाती है और ओमान अपनी तिजारत ईरान से बढ़ा देता है कि तरो 2 धमकियां और जरा मुझे। अब ये मामला जो हैं ये बड़े संजीदा हो गए हैं।
ڈیل قریب آ لگی ہے لیکن امریکی سرنڈر کے ساتھ, اور ایران اس میں سے گین کرتا چلا جا رہا ہے. ایران کی ویلیو اس خطے میں بھی بڑھ گئی ہے, پوری دنیا میں بھی بڑھ گئی, لیکن سب سے بڑھ کے جو ایران نے گین کیا ہے نا, بہت کم لوگ اس پہ توجہ دے رہے ہیں. ایران نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جو دشمن بنا کے ایران کو دکھاتے تھے کہ یہ پاگل ہیں, جنگلی ہیں, دماغی توازن ان کا خراب ہے, وہ ایسے تو ہے ہی نہیں. یہ تو ملا رجیم بتائی جاتی تھی. یہاں تو محمد باقر کالیباف جیسا پڑھا لکھا بندہ, عباس راغچی جیسا پڑھا لکھا بندہ, اس سے پہلے علی لاریجانی تھے جن کو شہید کر دیا گیا, وہ کتنے پڑھے لکھے انسان تھے. ان کے لوگ تو عام بندہ پی ایچ ڈی ہے, ان کا لوگ حیران رہ گئے ہیں یار کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ ملا ہے اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے دین کی یہ کوئی چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں, زبردستی زور زبردستی مار کے, اور تو جی پردہ نہیں کیا تو مار دو تو فلاں. وہ تو اتنے براڈ مائنڈیڈ, اتنے کھلے ڈلے لوگ ہیں کہ یہ حیران رہ گئی ہے دنیا. ایران نے اپنا امیج بڑا بہتر کر لیا دنیا کے سامنے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے خطے کے لیے. اب ایک طرف یہ صورتحال ہے اور ایک طرف جرنیلوں کو obviously وقت پڑا ہوا ہے کہ الیکشن کیسے مینیج کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا بیانیہ لانچ ہوا ہے, کچھ چمپو چمار دوبارہ سے لانچ کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ پروپیگنڈا نظر آئے گا. جی خیبر پختونخوا میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چمپو چماروں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں, ان کو ایکسیس دی جائے گی ہر چیز تک, ہر جگہ تک. اور جیسے نہیں پہلے کچھ ہمارے صحافی جو کہتے تھے ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھیں, یہ جو فائلیں دکھائی جاتی ہیں نا, یہ ہمیشہ فراڈ ہوتا ہے. اصل کرپشن نہیں کبھی بھی دکھاتے کسی کو, فائلوں میں کچھ میڈ اپ ہی ہوتا ہے سارا کچھ. اب وہی کام دوبارہ شروع ہو گیا, جی ہم آپ کو فائلیں دیں گے, بس آپ نے نا یہ چلانا ہے سوشل میڈیا, آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایک تو یہ لانچ کیا گیا ہے, اور ایک یہ لانچ کیا گیا ہے جی کہ پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کے بدلے گلگت بلتستان کی حکومت دے دی جائے گی, نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی, جبکہ ووٹ پڑنا ہے پی ٹی آئی کو, حکومت دینی ہے پیپلز پارٹی کو, اور نون لیگ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام بتائے جا رہے ہیں, یعنی کمپنی اپنے ٹاؤٹ یہ بول رہے ہیں کہ یہی ہونا ہے. جی آصف زرداری اچھا بچہ بنا, اس نے کہا جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کریں گے, اس کے بدلے ظاہر ہے گلگت بلتستان میں حکومت ملنا تو پھر حق بنتا ہے نا جی ہمارا. اب صدر مملکت کی کرسی اگر آپ نے چھوڑنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کو کچھ اور چیز ہم دے دیتے ہیں, ایک صوبہ اور دے دیتے ہیں. یہ باپ کا راج ہے, مطلب یہ ملک نہیں ہے, یہاں انسان نہیں رہتے, کیڑے مکوڑے ہیں ہم چیونٹیاں ہیں جو یہاں رہتے ہیں. چیونٹیوں سے کم حیثیت ہے ہماری. چیونٹیاں بھی بولی تو سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے, انہوں نے اپنی فوج کو روک دیا. چیونٹیاں بولیں تو سلیمان علیہ السلام جو دنیا کی طاقتور ترین فوج رکھتے تھے, سب زیادہ طاقتور اور سب زیادہ امیر بادشاہ تھے, وہ چیونٹیوں کے لیے ان کا لشکر گزر رہا تھا, رک گئے. ان کی بات سن کے اتنی اہمیت تھی. ہماری چیونٹیوں جتنی اہمیت بھی نہیں ہے فوج کی نظر میں. پورا الیکشن چوری کر کے پہلے سے تیار کیا ہوا, جی تمہیں ہم حکومت دیں گے, تمہیں ہم اپوزیشن میں بٹھائیں گے, تمہارے اتنے ووٹ ہوں گے, تمہارے اتنے ہوں گے, اس کو اتنا دینا, اس کو اتنا دینا. یار کوئی ملک ایسے چل سکتا ہے یار کہ 19-20 کر دیا کرتے تھے لوگ, قبول کر لیتے تھے. یہ تو یار بے شرمی بغیرتی کی انتہائیں ساری کراس کر دی گئی ہیں. کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, اور نئی نسل تو اس کو بالکل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اور وہ بھی اتنے حساس علاقوں میں یہ کام آپ کر رہے ہیں. میرے تو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. آپ پاکستان کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو دشمن بھی نہ پہنچائے. انڈیا, امریکہ, اسرائیل اور باقی سارے اگر کوئی ہمارے دشمن ملک ہوتے نا, وہ مل کے وہ نقصان نہ پہنچا سکتے جو پاکستان کی اپنی فوج پاکستان کو پہنچا رہی ہے. ہماری اخلاقیات تباہ کر دی, آئین تباہ کر دیا, قانون تباہ کر دیا, ہماری معیشت برباد کر دی. ہر چیز اس ٹائم بالکل بربادی کی ایک تصویر بڑی نظر آ رہی ہے. یہاں پہ اگر تاتاری یلغار کر دیتے نا, ایسی تباہی نہ لا سکتے جیسی یہ لے آئے. لیکن ابھی بھی یہ رکنے والے نہیں ہیں, یہ آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ جی مارکو روبیو نے بھی تعریف کر دی ہے, ٹرمپ نے بھی تعریف کر دی ہے, جے ڈی وینس بھی تعریف کر رہا ہے کہ جی آپ نے ہماری بڑی اچھی خدمت کی. ادھر خدمت کر رہے ہیں, پاکستانیوں کو تن کے رکھا ہوا ہے, جبکہ خدمت پاکستانیوں کی کرنی تھی اور باقیوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا تھا, عزت بنانی تھی. ہر چیز الٹ چل رہی ہے. میں پریشان ہوں اس حوالے سے بہت زیادہ. لیکن ایک چیز ہے کہ چلیں اچھی خبر ہے کہ جیت ایران کو مل رہی ہے اگر, تو کم از کم اس خطے میں امید ہے کہ اب تھوڑا سکون آئے گا. لیکن ایک خدشہ ہے, اور یہ بہت گہرا خدشہ ہے, کہ جیسے ہی امن ہوگا انشاءاللہ, اور ضرور ہوگا ایران کے معاملے میں, میر جعفر نے افغانستان پہ پھر سے حملے شروع کر دینے ہیں, پھر سے وہ فتنہ ہندوستان کا چورن بیچنا شروع کر دینا ہے. کیونکہ اس کو اپنی ریلیونس تو چاہیے, اور اس کو بیرونی فنڈنگ بھی چاہیے, اور اب جب کرے گا تو فنڈنگ ملے گی بھی, کیونکہ فیوریٹ فیلڈ مارشل ہے بھائی. لیکن میں آپ کو ان کی کارکردگی کا صرف ایک نمونہ بتاتا ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم شیئر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 2022 میں جو عمران خان کا آخری سال تھا, ان کے جانے کے 2-1 مہینے بعد عید ہو گئی تھی, بڑی عید. تو وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ جانور ذبح ہوا تھا پاکستان میں, 1 کروڑ, آج سے 4 سال پہلے. اب یہ پرو نون لیگ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے ڈاکٹر فاروق سلیم, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال 65 لاکھ جانور ذبح ہوا ہے. ملک کی آبادی 4 سالوں میں بڑھی ہے, لیکن 35% لوگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار قربانی نہیں کر سکے.
وہ لوگ جو 4 سال پہلے قربانی کی استطاعت رکھتے تھے 35 سے 40% لوگ وہ اس بار قربانی نہیں کر سکے. 1 کروڑ سے جانور 1 کروڑ 10-20 پہ جانا چاہیے تھا 4 سال بعد, اگر ہماری معیشت اسی طرح گرو کرتی رہتی. یعنی ہم 50% پہ آ گئے, ہماری معیشت 50% رہ گئی ہے اس کا. اور جب کاروبار کم ہوتا ہے, جانور کم بکتا ہے, تو جنہوں نے پالے ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. تو کسان کی فصلیں بھی تباہ, اس کا جانور بھی نہیں بک رہا, اس کو ہر طرح سے روند کے رکھ دیا گیا ہے. انڈسٹری ویسے بند پڑی ہے. تو آگے جو تباہی مزید آنے والی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ ہم سب کو مل کے کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ جرنیلوں کو تو کوئی فکر نہیں ہے, ان کو اپنا اقتدار اور ان کے للے سے للے چل رہے ہیں. پاکستانی عوام کی حیثیت چونٹیوں سے کم ہے. میں نے اسی لیے سلمان علیہ السلام کی فوج کی مثال دی کہ وہ رک گئے چونٹیوں نے جب آواز اٹھائی اور بولے تو چونٹیوں کی اہمیت ہے. قرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے, لیکن پاکستانی قوم کی چونٹیوں جتنی اہمیت بھی نہیں ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہم نے اپنی اہمیت خود ختم کی ہے اپنی خاموشی اور بزدلی کی وجہ سے. آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.